شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ یار زندہ تو ہم بھی ہیں، تو ہم میں اور اللہ میں کیا فرق؟ کئی موقعوں پہ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں اور وہ بندوں کے لیے بھی بیان فرما دی۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ یار یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ رؤوف رحیم اللہ کی صفات ہے، مہربان رحیم اللہ کی صفات عام انسان کے لیے بیان ہو گئی۔ عام انسان، مسلم غیر مسلم کافر، سب کے لیے سمیع بصیر۔ یہ کیا چکر ہے؟ عزیزان گرامی، آج آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی تو شرک کی جڑ آپ کے دماغ سے کٹ جائے گی اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جو اکثر مولوی صاحبان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ غیب اور علم غیب اور حاضر ناظر اور بشر نور کے جھگڑے وہ اس لیے کرتے پھرتے کہ انہیں اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات کے فرق کا پتہ نہیں۔ اب الفاظ وہی ہیں، الحی انسان بھی زندہ ہے اور معاف کیجئے جانور بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے وہی صفت استعمال کر رہے ہیں، الحی زندہ ہوں۔ تو کوئی فرق تو ہوگا، دوستو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تین بنیادی فرق ہیں۔ الحی، ہماری زندگی کیا ہے؟ اپنی خوشی نہ آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلے، کیا زندگی ہے؟ مانگی ہوئی زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگی کوئی ہماری ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اگر ہماری ذاتی جائیداد ہوتی تو ہم جب تک چاہتے زندہ رہتے، وہ جب چاہتا ہے زندگی کی ڈور کاٹ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی زندگی کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی صفت جو ہے الحی، حیات، وہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور وہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو پہلا فرق انسان اور مخلوق کی صفات کا، کہ انسان کی صفات مخلوق کی صفات عطا کردہ ہیں اللہ کی، اور اللہ کی صفات کسی کی عطا کردہ نہیں، اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ دوسرا فرق، زندگی ایسی ہے کہ بہت ساری اس میں کمیاں ہیں، زندہ ہونے کے باوجود بھی ناک بہاتے پھر رہے ہیں، بیمار ہیں، زندہ ہے لیکن پاؤں لٹکائے پھر رہا ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ زندگی ہونے کے باوجود ناقص ہے، غیر کامل ہے۔ اللہ کی حیات غیر کامل نہیں ہے، اس کی حیات کو پورا کمال حاصل ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، کہ اللہ کی ہر صفت کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور مخلوق کی ہر صفت جو ہے وہ کمال سے عاری ہے، اس میں نقص ہوتا ہے۔ اور مخلوق میں ساری مخلوقات آ گئی، اس میں نبی ولی سب آ گئے۔ تیسرا فرق سمجھ لیں، تیسرا فرق کہ انسان کی صفت جو ہے، مخلوق کی صفت جو ہے وہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لیلۃ القدر دیا گیا، سامنے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، بتانے آ رہا تھا، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے علم واپس لے لیا، دیا ہوا علم اللہ نے واپس لے لیا۔ ہماری ہر صفت جو ہے وہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، زندگی آج ہے کل نہیں ہے۔ اللہ کی صفت عارضی نہیں ہے، دائمی ہے۔ یہ تین بنیادی فرق ہیں، اور آگے بہت سی صفات آ رہی ہیں، تمام صفات میں یہی تین چیزیں لگاتے چلے جائیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں۔ بندوں کا صفت، خواہ وہ نبی ہوں ولی ہوں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، بندے خواہ کوئی بھی ہوں کامل نہیں۔ اللہ کا علم دائمی ہے، عارضی نہیں۔ بندوں کا علم کوئی بھی ہوں
دائمی نہیں ہے، عارضی ہے. بڑھاپا ہوگا، حافظہ کمزور ہوگا، جو علم تھا وہ بھی چھٹی کر جائے گا. اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی صفات کیا ہوتی ہیں، مخلوقات کی تو کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے جو حضور کے علم غیب کو بیٹھ کے ناپے گا اور اس کا مقابلہ اللہ کے علم سے کرے گا، یا اللہ کے علم میں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی فرق ہی نہیں کرے گا. کتنا بے وقوف آدمی ہوگا. عزیزان گرامی، دین اور توحید اور یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ فرق مراتب کریں. میرا دل بدل دے، میرا دل